یہ ایک ایسے گھر کی سچی داستان ہے جسے خریدنے والا آج تک پچھتا رہا ہے، کیونکہ کچھ مکان خالی نہیں ہوتے، وہ پہلے سے آباد ہوتے ہیں۔ حارث ایک سادہ مزاج، محنتی اور دیندار انسان تھا۔ برسوں کی کمائی کے بعد اس نے اپنے شہر کے مضافات میں ایک خوبصورت 2 منزلہ گھر خریدا۔ قیمت حیران کن حد تک کم تھی، لیکن اس وقت اسے یہ اللہ کا انعام لگا۔ گھر شہر سے تھوڑا دور تھا، ارد گرد خالی پلاٹ اور چند پرانے درخت اور عجیب سی خاموشی تھی۔ مکان باہر سے بالکل نارمل لگتا تھا، مگر اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ دیواروں میں نمی، کمروں میں ٹھنڈک اور فضا میں ایک انجانا سا بوجھ۔ پہلی رات سب ٹھیک رہا، دوسری رات اوپر سے قدموں کی آوازیں آنے لگی، جبکہ اوپر کوئی تھا ہی نہیں۔ تیسری رات اس کی بیوی چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے بتایا کہ نیند میں کسی نے اس کے بال کھینچے ہیں۔ آنکھ کھلی تو کمرے کے کونے میں ایک لمبا سیاہ سایہ کھڑا تھا، بے شکل مگر موجود تھا۔ صبح بچوں کے جسم پر نیل کے نشان تھے۔ اس رات کے بعد حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کو جاگ کر دیکھے گا کہ آخر اوپر کون چلتا ہے۔ رات تقریباً 2 بجے اچانک سیڑھیوں سے گھسیٹنے جیسی آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر گھسیٹ رہا ہو۔ حارث آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر مکمل اندھیرا تھا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچا، اسے فرش پر گیلے قدموں کے نشان نظر آئے۔ وہ نشان ایسے تھے جیسے کسی نے پانی میں پاؤں ڈال کر چلنا شروع کیا ہو۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، اوپر کہیں پانی تھا ہی نہیں۔ وہ قدموں کے نشان آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف آ رہے تھے، یعنی کوئی چیز ابھی ابھی نیچے آ رہی تھی۔ حارث کا گلا خشک ہو گیا۔ اچانک اس کے پیچھے سیڑھیوں سے سانس لینے کی بھاری آواز آئی۔ جب وہ پلٹا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن فرش پر ایک نیا گیلا قدموں کا نشان ظاہر ہو چکا تھا، بالکل اس کے پیچھے۔ چوتھی رات حارث نے خود سنا، دروازہ زور سے بند ہوا، بلب ٹمٹمانے لگا اور ایک بھاری سرد آواز گونجی، یہ ہمارا گھر ہے۔ حارث نے فوراً آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا، کمرے کی فضا بوجھل ہوتی گئی۔ اچانک الماری خود بخود گر گئی، کھڑکیاں زور سے بجنے لگیں۔ اب خوف وہم نہیں رہا تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں ایک پرانا کمرہ تھا جو ہمیشہ غیر معمولی حد تک ٹھنڈا رہتا تھا۔ گرمیوں میں بھی وہاں سانس سے دھواں نکلتا تھا۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ ایک رات اس نے ہمت کر کے اس کمرے میں جا کر کہا، کون ہو تم؟ کیوں تنگ کر رہے ہو ہمیں؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر دیوار پر خراشوں کی آواز آئی، ناخنوں سے جیسے کوئی لکھ رہا ہو۔ لفظ ابھرے، ہم پہلے سے یہاں ہیں۔ اسی رات بچے کو شدید جھٹکے لگنے لگے، آنکھیں سفید ہو جاتی، آواز بدل جاتی، اور وہ بھاری لہجے میں کہتا، یہ ہمارا گھر ہے، اسے چھوڑ دو۔ ڈاکٹر نے تمام ٹیسٹ کیے، سب نارمل تھا، لیکن رات ہوتے ہی سارا گھر بدل جاتا تھا۔ برتن خود بخود گر جاتے، سیڑھیوں سے بھاری قدموں کی آواز آتی، کبھی لگتا کوئی چھت پر دوڑ رہا ہے، کبھی دروازے پر دستک ہوتی، مگر باہر کوئی نہیں ہوتا۔ ایک رات پورا گھر لرز اٹھا جیسے زلزلہ ہو۔ سیڑھیوں کے موڑ پر ایک سایہ کھڑا تھا، لمبا، دیوار سے بھی اونچا، آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح۔ وہ آواز دوبارہ گونجی، ہم 3 ہیں، تم اکیلے ہو، اس گھر کو چھوڑ دو۔ کمرے کی کھڑکیاں خود بخود کھل گئیں، سرد ہوا اندر آئی اور بدبو پھیل گئی جیسے کچھ جل رہا ہو۔ زندگی جہنم بن چکی تھی۔ نیند ختم، سکون ختم اور ہنسی ختم۔ گھر بیچنے کی کوشش کی گئی، مگر جو بھی خریدار آتا، اندر چند منٹ رکتا اور کہتا کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ آخر کار گھر خالی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ گھر چھوڑنے سے ایک رات پہلے حارث نے آخری بار گھر کا جائزہ لیا۔ رات کے 3 بجے تھے، وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ اچانک اسے لگا کوئی اس کے پیچھے بھی سیڑھیاں اتر رہا ہے۔ ایک قدم وہ رکھتا، ایک قدم پیچھے سے بھی آتا،
جب وہ رکا پیچھے والی آواز بھی رک گئی۔ جب وہ چلا پیچھے سے بھی قدموں کی آواز آئی۔ حارث نے ہمت کر کے اچانک پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن سیڑھیوں پر تازہ مٹی کے نشان بن چکے تھے۔ اگلے دن گھر کا سامان باہر نکالنے لگے۔ جیسے ہی آخری سامان باہر نکالا گیا، پچھلے کمرے کی دیوار میں دراڑ پڑی، اینٹیں گرنے لگیں، اندر سے ایک پرانی مٹی میں دبی ہوئی قبر ظاہر ہوئی۔ گھر کی بنیاد کے نیچے ایک قبر تھی۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ برسوں پہلے یہاں ایک پرانی عبادت گاہ نما جگہ تھی جسے گرا کر مکان تعمیر کیا گیا تھا۔ شاید وہ جگہ کبھی خالی تھی ہی نہیں، وہ گھر چھوڑ دیا گیا۔ آج بھی وہ مکان ویران کھڑا ہے، دروازے پر زنگ لگا ہے، کھڑکیاں بند ہیں، مگر رات کے وقت آس پاس کے لوگ کہتے ہیں کہ اندر روشنی جلتی بجھتی ہے اور کبھی کبھی سیڑھیوں سے قدموں کی آوازیں آتی ہیں، بھاری آہستہ نیچے اترتے ہوئے، اور ایک سرد سرگوشی فضا میں گونجتی ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، کیونکہ کچھ گھر صرف اینٹ اور سیمنٹ سے نہیں بنتے، کبھی کبھی ان میں بسیرا کسی اور کا بھی ہوتا ہے۔